اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام ان ختیجۃ امرأۃ کاملۃ میمونۃ فاضلۃ تخشى العار وتحذر الشنار۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ معروضات جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے وفات کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع اور اس روایت کے فقرے کو آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا ہے کہ جناب ختیجہ ایک خاتون نمونہ ہے ہمارے لیے، ایک خاتون کامل، بلکہ دوسرے لفظ میں یوں کہوں انسان کامل۔ تاریخ میں بہت کم ایسی خواتین ہیں جو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی سب کی زندگی میں تاریخ میں گزری ہیں، بلکہ یوں کہوں تاریخ اسلام میں سب سے پہلی خاتون ہیں جو تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنی، تمام انسانیت کے لیے اس معنی میں کہ مردوں کے لیے بھی نمونہ اور خواتین کے لیے بھی نمونہ ہیں، اس لیے کہ انسان کی صراط المستقیم خواہ وہ خاتون ہوں خواہ وہ مرد ہوں، صراط المستقیم ایک ہی ہے۔ اس صراط المستقیم کی نمونہ کامل جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، مردوں کے لیے بھی نمونہ ہیں اور خواتین کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ یہ تمام تاریخ جو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی آپ لوگوں کے مد نظر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جناب ختیجہ کے وہ افکار، وہ کردار، وہ کارنامے جو جناب ختیجہ کے سلسلے سے تاریخ میں ملتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک آشکار ظاہری نمونہ عمل ہیں، اس لیے کہ ہم تمام انسانیت بالخصوص بر صغیر میں یہ بات شائع ہے کہ خاتون کے مد مقابل مرد عقل مند ہوتا ہے اور مرد کے حقوق زیادہ ہیں، در حالی کہ خود قرآن نے بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے خواتین پر مردوں کو افضلیت بخشی ہے۔ اس حوالے سے کہ خداوند عالم نے انسانیت کو کامل کرنے کے لیے کچھ خوبیاں مردوں کے حق میں اور کچھ خوبیاں خواتین کے حق میں دی ہیں، اس لیے کہ جب تک یہ دو خوبیاں ایک جگہ آ کر جمع نہیں ہوتی اس وقت تک انسانیت کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ احکامات میں بھی بہت سی جگہوں پہ تفکیک اور تبعیض ہے مرد اور خاتون میں، اور بہت سے حقوق میں بھی مرد اور خاتون کے درمیان تفکیک ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر میں واضح کر دوں، ایک مرد کے لیے قضاوت کرنا ایک مرد کا حق ہے، عدالت قائم کرنا یا حکم دینا، دستور دینا، قضاوت کا، قاضی ہونے کا ایک مرد کے لیے حق ہے۔ اسی طریقے سے خاتون کے لیے پروردگار نے بہت سے ایسی خوبیاں جس طریقے سے عاطفیت ایک خاتون میں پائی جاتی ہے،
جب تک یہ دو چیزیں حکم اور عاطفیت ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی اس وقت ایک انسانیت کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر مرد کے لیے ایک دستور اور حکم اور قضاوت کا حق ہے وہاں پر عاطفیت آتی ہے، تب جا کر انسان کامل ہوتا ہے۔ بہرحال جناب ختیجہ، میں اپنے گفتگو کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جناب ختیجہ تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہیں۔ ان کا کردار، ان کی رفتار اور ان کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ میں کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات میں جناب ختیجہ کی میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی نہیں بلکہ چونکہ گفتگو کو ترتیب دینے کے لیے میں نے پہلی اور دوسری اور تیسری کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، جبکہ یہ تمام زندگی میں پیشہ پیش جناب ختیجہ کی رہی۔ سب سے پہلی ایک خاتون کی جو خوبصورت شکل جو تاریخ میں جناب ختیجہ نے بتائی ہیں وہ ہے تفکر اور افکار کی اصلاح۔ اس لیے کہ جب ایک خاتون کے تفکرات کی اصلاح ہوتی ہے، ایک خاتون کی سوچنے کا طریقہ اگر صحیح ہوتا ہے تو ایک معاشرہ بنتا ہے اور ایک بچے کی تربیت کرنے میں ایک بہت بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خاتون کی سوچ، اگر خاتون کی فکر، خاتون کے تفکرات، اگر یہ تفکرات خاتون کے جو ہوتے ہیں، اگر ان تفکرات میں ماحول کا اثر ہو جائے، ان تفکرات میں حالات کا اثر ہو جائے تو یہ تفکرات ایک خاتون کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ماحول اور ایک زمانے کے محدود ہو جاتی ہے خاتون۔ اگر ایک خاتون اس کی فکر اچھی ہو، تفکر اس کی اچھی ہو تو انسان کو، ایک خاتون کو حالات اور ہر چیز کا سامنا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں جناب ختیجہ ایک ایسے دور میں رہیں جہاں پر عرب کی جہالت اور عرب کے زمانے کے دستورات اور عرب کے زمانے کے مختلف دستورات، مختلف حالات تھے، لیکن جناب ختیجہ کی تفکرات اس طریقے سے تھے، جناب ختیجہ کی اصلاح فکری اس سے خوبصورت تھی کہ جب انہوں نے انتخاب کیا، جناب رسول کا انتخاب کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ختیجہ کے تفکرات پر زمانے کے کوئی اثرات نہیں ہوئے، جناب ختیجہ کے تفکرات پر، اصلاحی تفکرات پہ زمانے کے کوئی حالات ان پہ غالب نہیں آئے۔ اس لیے کہ جب یہ خاتون، بلکہ عام طور پہ ایک انسان جب ناز و نعمت میں ہوتا ہے تو انسان اس ناز و نعمت کا عادی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے حالات جہاں پر عرب میں جاہلیت تھی، جہاں پہ عرب کے ماحول میں ایک خاتون کو نیچا دکھایا جاتا تھا، ایک خاتون کو ایک ایسی مقام پہ رکھا جاتا تھا جیسے کہ ایک خاتون ایک کنیز کے برابر ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایسے حالات میں رسول اسلام نے ایک خاتون کا احترام کر کے، جناب فاطمہ زہرا کا احترام کر کے یہ بتایا، دیکھو عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے بھی جناب ختیجہ نے اپنے خاتون ہونے کے باوجود اس طریقے سے اصلاح فکری انہوں نے کی کہ سب سے پہلے اسلام، یعنی ان کے اندر اتنی توحید گرائی، یعنی ان کے اندر اتنی ان کی توحید مضبوط تھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب ختیجہ تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے اندر اصلاح فکری ہو اور اس کی تمام حالات میں، یعنی تمام زندگی کے قدم بقدم اگر وہ اپنے فکر کی، اپنے اندیشے کی، اپنی سوچ کی اگر اصلاح کرتی ہے تو وہ سوچ پر کوئی حالات اثر نہیں کرتے، چاہے وہ تجاری حالات ہوں، چاہے وہ گھر کے حالات ہوں، چاہے وہ خاندان کے حالات، کوئی بھی حالات ہو، اقتصادی حالات ہو، کسی بھی طریقے کے حالات ہوں، اگر ایک خاتون توحید گرائی ہوتی ہے، اصلاح فکری اپنی کرتی ہے تو اس کے فکر پر، اس کے افکار پر کوئی حالات اثر نہیں کرتے۔ جس طریقے سے جناب ختیجہ نے اپنی زندگی میں کامل طور پہ عمل کر کے بتایا، دیکھو میں ایک ایسے حالات سے
میں زندگی بسر کر رہی تھی جہاں پر ایک خاتون کو الگ مقام دیا جاتا تھا، ایک خاتون کو الگ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور اس زمانے میں جناب خدیجہ ناز النعمت اور جن کے پاس ثروت، فراوان ثروت تھی، اس کے باوجود بھی توحید گرائی اور ان کے اندر افکار اصلاحی افکار اتنے مضبوط تھے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ اس زمانے میں بھی جو عیسائی علماء تھے، یہودی علماء تھے، ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی، علمی گفتگو کیا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنے افکار اور اپنے سوچ کی اصلاح کیا کرتی تھی. اپنے افکار اور سوچ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ اتنے مقام تک پہنچ گئی تھی، توحید گرائی، یعنی ان کے اندر توحید اس طریقے سے بس گئی تھی، ان کی سوچ کے اندر اتنی توحید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سب سے پہلے رسول اسلام پر ایمان لے کر آئی. یہ سب سے زیادہ جو ایک خاتون کے اندر جو ہوتا ہے وہ اصلاح فکری. اگر اصلاح فکری ہوتی ہے تو زمانے کے کوئی بھی حالات اس پہ اثر نہیں کرتے. اگر اصلاح فکری ہوتی ہے تو ایک تمام تر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. دوسرا جو ایک خاتون کے اکثر خاتون کے اندر جو ایک صفت ہوتی ہے وہ ہے فداکاری. خاتون کبھی باپ کے فدا ہو جاتی ہیں، کبھی بچوں کے حق میں فدا ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کے حق میں فدا ہو جاتی ہے. فداکاری ایک خاتون کی ایک عاطفیت اس پہ جب غالب ہوتی ہے تو اس کے اندر فداکاری آ جاتی ہے، اور اس کے خداوند عالم نے ایک عظیم نعمت جو ایک خاتون کو دیتا ہے وہ فداکاری کا جذبہ. فداکاری ایک خاتون کے اندر ہوتی ہے، لیکن فداکاری ہر راستے سے گزر کے، ہر راستے کے لیے، بلکہ لفظ بدل کے یوں کہوں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، وہ اپنے باپ پہ یا اپنے بھائی پہ، اپنے بہن پہ فدا ہو جائے. یہ خاتون کا ہنر نہیں ہے، بلکہ خاتون کی فداکاری ہدف مند ہونا چاہیے. ایک خاتون کی فداکاری، اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اکثر فداکاری جو ہوتی ہے ایک خاتون کی صفت میں ظاہر ہوتی ہے، اور معمولی طور پر ایک خاتون پہ یہ زیادہ نمایاں ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے فداکاری. تو لہٰذا فداکاری ایک خاتون کی، چاہے وہ بچے کے اوپر ہو، چاہے معاشرے کے اوپر ہو، چاہے شوہر کے حق میں ہو، چاہے باپ کے حق میں ہو، فداکاری ایک خاتون کی ہدف مند ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کی عاطفیت اس کے ذہن میں، اس کی عاطفیت اس پہ غلبہ ہو جائے، وہ فدا ہو جائے. یہ ہر جگہ پہ فداکاری، فدا ہو جانا ایک خاتون کا ایک یہ ہدف مند نہیں ہے، یہ ضائع ہو جاتی ہے اس کی فداکاری. اگر ایک خاتون فداکاری کو انجام دیتی ہے، فداکاری کرتی ہے اپنی زندگی میں، کسی کی بھی مقابل میں ہو، ہدف مند ہونا چاہیے. یہ چیز آئیے ہم جناب خدیجہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. دیکھیں جناب خدیجہ نے بہت سی جگہوں پر فداکاری کے عمل کو انجام دیا ہے، لیکن دیکھیے جناب خدیجہ کی جو سب سے زیادہ مشہور جو فداکاری جو تاریخ میں ظاہر ہو کے آتی ہے، روشن ہوتی ہے، وہ جناب خدیجہ کی ثروت اور دولت ہے. جناب خدیجہ نے اپنی ثروت اور دولت کو صرف کیا. دیکھیں انسان سے سب سے زیادہ، انسان کے لیے سب سے زیادہ جو مقام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ثروت کا چلا جانا، دولت کا چلا جانا. یہ سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے. کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ثروت وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سخت مرحلہ ہے، سب سے زیادہ سخت مرحلہ ہے وہ دولت کی فداکاری، ایک ثروت کی فداکاری، قربانی دینا. جناب خدیجہ نے جو فداکاری دی، جو قربانی دی، اپنی دولت اور ثروت کی بہت بڑی قربانی ہے خاتون کے لیے. لیکن جناب خدیجہ نے اپنے دولت اور ثروت کی جو فداکاری کی ہے، جو قربانی دی ہے، وہ ایک ہدف مند تھی. اگر انہوں نے قربانی دی تو کس لیے؟ اسلام کو پھیلانے کی خاطر. اگر انہوں نے قربانی دی کس لیے؟ توحید کی خاطر. اگر انہوں نے قربانی دی کس لیے؟ خدا کی خاطر. اگر اس وقت فقیروں اور مسکینوں کو وقت بہ وقت جو دولت اور ثروت اور دیا کرتی تھی، وہ پروردگار کی خاطر، اللہ کی خاطر، راہ خدا میں فداکاری.
اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ جس طریقے سے ایک مشہور ہے کہ جب رسول اسلام کو جب بھی سخت مشکل ہوتی تھی، رسول اسلام کبھی اپنی ذاتی معاملات میں اپنی مشکل کا اظہار کبھی نہیں کیا. جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل آتی تھی تو رسول اسلام اظہار کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر انہوں نے فداکاری کی، جب بھی رسول اسلام نے یہ اللہ کی خاطر، جب بھی رسول اسلام نے جناب ختیجہ سے اسلام کی خاطر قربانی کی چاہا تو جناب ختیجہ نے اسلام کی خاطر اپنی تمام ثروت کو قربان کر دیا. قربانی دی رسول اسلام کی خوبصورتی پہ نہیں، قربانی دی چونکہ رسول اسلام شوہر تھے نہیں، قربانی دی اس لیے نہیں کہ عرب جو ہے ان کو چاہتے تھے، قربانی اس لیے نہیں دی کہ تاکہ جو عربوں میں مشہور ہو جائیں، قربانی اس لیے نہیں دی کہ تاکہ عرب ان کا احترام کریں، نہیں، بلکہ تمام ثروت کو قربان کرنا ایک جناب ختیجہ کا ہدف مند تھا. اور فداکاری جناب ختیجہ کی ہدف مند تھی. اسی طریقے سے خاتون کی جو ایک صفت ہوتی ہے فداکاری کی، جو معمولی ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن خاتون کے پاس زیادہ یہ ظاہر ہوتی ہے، تو لہٰذا فداکاری انسان کی جو ہونا چاہیے اللہ کے لیے اور ہدف مند ہونا چاہیے. اگر کوئی خاتون فداکاری قربانی دیتی ہے تو اللہ کی خاطر ہو، اگر بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے تو اللہ کی خاطر ہو، شوہر کے لیے قربانی دیتی ہے تو اللہ کی خاطر ہو، اور معاشرے کے لیے اگر کوئی قربانی دیتی ہے تو وہ اللہ کی خاطر ہو، واہ واہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر ہو اور ہدف مند ہو. یہ فداکاری جب اللہ کے لیے اور ہدف مند ہوتی ہے تو یہ اجاگر ہوتی ہے، یہ روشن ہوتی ہے، یہ پروردگار کو پسند آتی ہے، تو پروردگار ان کی قربانی کو تمام بشریت کے لیے زبان زد کر دیتا ہے. انسان کو ضروری نہیں ہے کہ کسی کو واہ واہی کے لیے فداکاری ہو، نہیں، پروردگار کہہ رہے کہ تم میری خاطر فداکاری کرو، ہدف مند فداکاری تمہاری ہدف مند ہو تو میں لوگوں کی زبان زد کر دوں گا، تم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے جو تاریخ اسلام میں، جو تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو تیسری جو صفت اور تیسری جو زندگی میں جناب ختیجہ کی وہ جو تھی وہ ہے حق کو قبول کرنا، حق کی تلاش اور حق کو قبول کرنا. ایک خاتون کی خوبصورت صفت یہ ہے کہ خاتون حق جوئی کرے، حق کی تلاش کرے، حق کی تلاش کرے اور اس حق کو قبول کرے. ایک بہت بڑی، اس لیے کہ ایک خاتون کا حق جوئی کرنا اور حق کو قبول کرنا ایک تمام معاشرے پر اثر کرتا ہے. اگر یہ خاتون حق جوئی نہیں کرتی، حق کو تلاش نہیں کرتی، حق سے مراد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ وہ چیز ہوتی ہے عقیدتی تلاش اور حق جوئی، کہ سب سے زیادہ کمرنگ جو چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جو کمرنگ اور جو پھیکا پڑ جاتا ہے وہ عقائد ہیں. ہماری سوچ کو ہم عقیدہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ماحول کو ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ جو حق عقیدہ ہے، جو حق ہے، وہ سب سے پہلی چیز جو جناب ختیجہ کے پاس جو ملتی تھی وہ ہے توحید کی رائے. یعنی انہوں نے خداوند عالم خدا شناسی میں اتنی تلاش کی، اتنا تلاش کیا کہ وہ سب سے پہلے کلمہ گوئے پروردگار تھی. تو لہٰذا پہلے تلاش کیا، اس کو حاصل کیا اور اس کو قبول کیا، تب جا کے جناب ختیجہ کے لیے کیا کہا، العقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبح بہ الجنان. عقل مند انسان وہ پروردگار کا خاص رحمانی بندہ ہو جاتا ہے، خاص رحمانی بندہ جو کہ جنان یعنی ایک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. یعنی انسان جب حق کو تلاش کرتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے تو وہ کیا ہے، انسان عقل مند ہوتا ہے، جو بندے کا خاص پروردگار کا خاص بندہ ہوتا ہے
اور پروردگار اس کو ایک معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وقت پروردگار سے جب انسان گفتگو کرتا ہے، جب انسان پروردگار سے گفتگو کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پروردگار کے قریب اتنا ہوا ہے کہ جب وہ پروردگار سے گفتگو کرتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں مصلی پہ کھڑے ہو جاتا ہوں نماز کے لیے، جیسے ہی میں نیت کرتا ہوں اللہ اکبر کرتا ہوں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جب بھی یہ بہت آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تیر یا کوئی ایسی چیز مولا کائنات کے بدن سے جسم سے نکالنا ہوتا تھا تو رسول اسلام فرماتے تھے جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس وقت نکالیں، اس لیے کہ مولا کائنات جب اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے تھے اور ان کے اندر اتنی توحید گہرائی، اتنے قریب ہو جاتے تھے تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں کس حالات میں ہیں، بلکہ پروردگار کے نزدیک اس طرح سے قریب ہو جاتے تھے تو مولا کائنات کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی سائل آ کر مسجد میں شکایت کرے کہ میں تیرے دربار سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو مولا کائنات اس کو فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ دیکھتے ہیں، وہ پروردگار کے یہاں دیکھتے ہیں اور اس کو خیرات کر دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔